ایک ہے جسم اور دوسرا اس جسم میں اللہ نے روح ڈالا. جی جسم ہو روح نہ ہو وہ انسان. روح ہو اور جسم نہ ہو وہ سبھی بولیے وہ انسان. پوری توجہ. ایک انسان کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے دونوں کی اڑان الگ ہے. ایک ہے انسان اور انسان بنتا ہے جسم اور روح سے. روح کی آرزو الگ، جسم کی تمنا الگ. روح کی غذا الگ اور جسم کی غذا الگ. جی 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 واہ. بنا ہے دو چیز سے انسان، مگر ایک کچھ اور چاہتا ہے، دوسرا کچھ اور چاہتا ہے. ایک اوپر جانا چاہتا ہے، دوسرا نیچے جانا چاہتا ہے. اور توجہ سے انسان نے اللہ کو جسم سے بنایا نا، تو اس جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کی ساری ضرورتیں اسی زمین پہ رکھی. کیونکہ یہ جسم بنا ہے مٹی سے. جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں. واہ. جسم کو بھوک لگے زمین دیتی ہے، جسم کو پیاس لگے زمین دیتی ہے، جسم کمزور ہو زمین توانائی دیتی ہے. یعنی جسم کی کمزوری کے لیے خوراک زمین ہے، مگر جب یہ روح، دوسری چیز کیا ہے؟ روح. ابھی پہلے ہم ایک طرف دیکھتے ہیں. جسم مٹی سے بنا، ساری خواہشیں مٹی سے. آپ کو بھوک لگی، کھانا کھایا، تو یہ کھانا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے؟ چاول زمین سے، گیہوں زمین سے، پھل زمین سے، سبزیاں زمین سے، پانی زمین سے. ساری چیزیں زمین سے. زمین سے غذا پا کر یہ جسم توانا ہوتا ہے. یہ جسم وقت کا دارا، وقت کا سکندر ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے. کب ہوگا؟ جسم سے. جسم غذا زمین سے اپنی پوری کرے. دوسری طرف انسان بنتا صرف جسم سے نہیں، روح سے. مگر یہ روح عجیب ہے، اس کو مٹی کی کوئی چیز چاہیے ہی نہیں. جسم کو ساری چیزیں زمین سے، روح کو کوئی بھی چیز زمین سے نہیں چاہیے. کیونکہ روح یہ ہمارے ربی ہے. روح یہ ہمارے ربی ہے. روح کہتی ہے میری غذا مٹی نہیں، میری غذا پانی نہیں، میری غذا پھل نہیں، بلکہ میری غذا تو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی بندگی ہے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اشرف کانفرنس ان سے اختری حضور سید عالمگیر اشرفی صاحب قبلہ. اگر علماء کی توجہ ہو تو ایک لطیف میں نقطہ بیان کروں کہ جو شاید کہ آپ کے گوشے سماعت میں نہ آیا.
انسان بنا مٹی سے، کس سے بنا؟ سبھی بولیے، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ نے مٹی سے کیوں بنایا؟ پانی سے کیوں نہیں بنایا؟ آگ سے کیوں نہیں بنایا؟ ہوا سے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ اس مٹی میں پانی بھی شامل ہے، آگ بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے، لیکن انسان کی تخلیق، آدم کا جو پتلا بنا وہ پانی سے نہیں، آگ سے نہیں، ہوا سے نہیں، بلکہ اللہ نے مٹی میں پانی سے گندوایا، آگ میں پکایا، ہوا چلایا، بجری مٹی بنی، انسان کا پتلا حضرت آدم کی شکل میں تیار ہو گیا۔ کبھی تم نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا؟ آگ سے بنا دیتا، پانی سے بنا دیتا، ہوا سے بنا دیتا، تو آج اس عرص اختری میں تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا۔ پانی بارش ہو، بارش ہو، ٹارچ جلائیے تو یہ ٹارچ کی روشنی پانی کے قطروں سے آر پار ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، کیونکہ پانی کے اندر لائٹ کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہوا، سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نکلنے والے سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روک سکے۔ یہ آگ آپ روشن کیجیے، اور آگ میں بھی اگر آپ آگ جلائیں یا روشنی ڈالیں، اگر پاورفل روشنی ہوگی تو آگ کے اندر سے کراس ہو کر کے آر پار ہو جائے گی۔ توجہ، پانی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ لائٹ کو، نور کو جذب کر سکے، ہوا کے اندر یہ صلاحیت نہیں، آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں، اور اللہ کو تو اپنے جلووں کی تجلی حضرت انسان پہ ڈالنی تھی۔ اگر پانی سے بناتا تو یہ پانی جذب کرنا پاتا، ہوا سے بناتا تو یہ ہوا آر پار کر دیتا، آگ سے بناتا تو آگ آر پار کر دیتی۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تاکہ یہ آدم میرے نور کی تجلی کو اپنے قلب کے اندر برداشت بھی کر سکے اور دوسروں تک پہنچا بھی سکے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث آدم، فیضان اشرف کانفرنس۔ آپ کہیں گے یہ مٹی، یہ اینٹا مٹی سے بنا ہے، ٹارچ جلائیے، پورا ہائیلوجن جلا دیجئے، مگر آر پار لائٹ نہیں ہوگی۔ یہ دیوار کھڑی ہے، لائٹ جلائیے، کتنا بڑا جنریٹر لگائیے، کتنی بڑی لائٹ لگائیے، مگر اس دیوار کے پار لائٹ نہیں جا سکتی۔ ہاں اتنا ہوگا کہ اس کا ریفلیکشن اس پر پڑے گا، دوسرے فیضیاب ہوں گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم بنے ہو مٹی سے۔ کس سے بنے ہو؟ سبھی بولو، کس سے بنے ہو؟ ایک نقطہ اور بیان کر دوں۔ مٹی کو عربی میں بولتے ہیں تراب۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تراب یعنی خاک، تراب یعنی
خاک، صوفیہ اولیاء مانند تراب ہیں. کیا ہیں؟ مٹی کے مانند ہیں. مٹی میں خاکساری ہوتی ہے، خاکسار ہوتے ہیں، تواضع ہوتی ہے. ہر ولی تراب ہے. کیا ہے؟ سبھی بولیے کیا ہے؟ تراب ہے. مگر ایک ولی ایسا ہے مسجد نبوی میں لیٹا ہے، ننگی پیٹھ ہے، مصطفیٰ گئے کہا علی قم یا ابا تراب. کیا کہا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. واہ، اے مٹی کے باپ اٹھو. یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے علی کو جو ابو تراب کہا، سارے اولیاء چاہے اس امت کے ہو یا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امت کے ہو، وہ مثل تراب ہے. مگر انہوں نے مولا کائنات حیدر کرار داماد پیمبر حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر یہ ابو تراب ہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان مخدوم سبلا، فیضان اشرف کانفرنس ان سے اختری علماء ولایت کے میدان میں چاہے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے محبوب الہی ہو، چاہے صابر کلیری ہو، ارے اس امت کیا ساری امت کے اولیاء تراب ہیں. سب کو فیض مولائے کائنات کی ذات سے پہنچا. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی متن القبرین میں نقل کرتے ہیں مجدد الفسانی کی اقوال کو. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی، توجہ، اللہ کی تجلی ایک شخص پر پڑتی ہے، پھر وہ تجلی اس شخص سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اللہ نے مولائے کائنات کا انتخاب کیا، علی سے گزرتا ہوا، حسن مجتبی ان سے گزرتا ہوا، حضرت امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر صادق سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام علی رضا سے، امام تقی سے، امام نقی سے، امام حسن عسکری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر اور غوث اعظم سے لے کر امام مہدی تک ساری ولایت غوث اعظم کے فیضان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ، نعرہ. بات دوسری تک چلی جائے گی. ہم بنے ہیں مٹی سے. کس سے بنے ہیں؟ بولو. بولنے کا ثواب اس طور پہ کہ جو دوسرے لوگ سو رہے ہیں ان کے جگانے کا. ہم لوگ بنے ہیں مٹی سے. اچھا ایک بات بتاؤ، کھانا کھاؤ گے، غذا کھاؤ گے تبھی تو موٹے ہوگے. جم میں جاؤ گے، دودھ پیو گے، میوہ کھاؤ گے تبھی تو رستم بنا، تبھی تو گاما بنا، تبھی تو اسلم بنا، تبھی تو یہ پہلوان بنے. مگر دوستو یہ پہلوان تھے جنہوں نے جسم کو طاقت دی، جنہوں نے جسم کو طاقت دینے والے رستم زمانہ ہوئے، جسم کو طاقت دینے والے اسلم بنے، جسم کو طاقت دینے والے گاما بنے.
جسم کو طاقت دینے والے پہلوان بنے، مگر قربان جاؤ عبد القادر نے جسم کو توانائی نہیں دی، روح کو توانائی دی، تبھی غوث اعظم ہوئے۔ معین الدین نے جسم کو توانائی نہیں دی بلکہ روح کو دی، تبھی خواجہ خواجگاہ ہوئے۔ نظام الدین نے جسم کو توانائی نہیں دی بلکہ روح کو دی، تبھی محبوب الہی ہوئے۔ مخدوم سندا نے جسم کو توجہ نہ دی، روح کو دی، تبھی غوث العالم ہوئے۔ اور سرکار کلا نے جسم کو توانائی نہیں بلکہ روح کو دی، تبھی مخدوم المشائخ سرکار کلا کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سب روح والے ہیں۔ اچھا تم بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس۔ تم انسان ہو کہ نہیں؟ تب انسان اگر ہو تو بیمار دو چیز ہوتی ہوگی۔ انسان دو چیز سے بنا ہے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوا، ڈاکٹر وسیم کے وہاں چلے گئے۔ جسم بیمار ہوا، مراد آباد چلے گئے۔ جسم بیمار ہوا، ڈاکٹر پانڈے کے وہاں چلے گئے۔ جسم بیمار ہوا، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ کبھی جھانک کر دیکھا؟ کیا بات ہے، واہ! کہ جس طرح جسم کو بخار آتا ہے، جس طرح جسم یہ کمزور ہوتا ہے، اسی طرح یہ روح کمزور ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو گھر سے نکلنے نہیں دیتا، روح بیمار ہو اذان کی آواز سن کر بستر پہ سلا۔ توجہ، جسم بیمار، گھر سے نکلو گے نہیں، چارپائی پہ لیٹے رہو گے۔ کسی نے پوچھا بھیا لیٹے کیوں ہو؟ بہت تیز بخار ہے، نیمونیا ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے، ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ مگر آج تک کسی نے بھی نہیں پوچھا مسجد کیوں نہیں آئے؟ تو میں جواب دیتا اس کی روح کو نیمونیا ہو گیا ہے، اس کی روح کو ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے، اس کی روح کو بخار آ گیا ہے۔ یاد رکھو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بیمار ہوتی ہے، اور جس طرح جسم کے شفا خانے یہ ہاسپٹل ہے، ایسے ہی روح کے شفا خانے اجمیر معلیٰ ہے، کلیر شریف ہے، کشوچا مقدسہ ہے، عرس اختری میں آنے والوں یہ مزار اختر شاہ ہے، یہاں پر تمہاری روح کی بیماری کا علاج۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہاں روح کا علاج، یہاں جسم کا علاج، آؤ وہ بھی ہو جائے گا، مگر حقیقتاً یہاں روح کی بیماریاں ٹھیک ہو۔ آخری بات، کیونکہ میں زیادہ تقریر بولنے کا عادی بھی نہیں، لیکن وہ بات بولنا چاہتا ہوں جو آپ کے کام کے لائق ہے۔ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے یہ عرس اختری میں کیوں گئے؟ تو تمہارا جواب ہوگا یہ اللہ والے ہیں، ہمارے فلاں صاحب کو اولاد نہیں تھی، وہ عرس اختری میں گئے، دعا مانگی، ان کو اولاد ہو گئی۔ یہ غریب نواز کے عرس میں کیوں جاتے ہو؟ یہ غریب نواز کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ جواب دو گے اپنی ضرورت کے حساب سے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی، وہاں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی۔ لیکن ایک آدمی تھا جس کو اولاد نہیں تھی، ایک نہیں 7 چھٹی گیا مگر اولاد نہیں ہوئی۔ ایک آدمی تھا، ایک عرس اختری نہیں، کئی اس نے عرس اختری کر لی، کئی بار ان کی مزار پہ آیا، مگر اس کی مراد بولو پوری کی شوچا آسے شیطان
सेहर का इलाज होता है, सबने बताया, हमने देखा, मगर मैं गया, मेरा नहीं हुआ। अब यहां से इंसान का जहन भटकता है, वलियों के पावर पे तराश करता है कि गरीब नवाज पर, गरीब नवाज की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती तो मेरा काम भी हो जाता। मखदूम सिन्ना की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती तो मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो बस इसका एक जवाब दे लूं ताकि तुम सुन लो और पता चल जाए कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। एक जवाब था। हजरत बायजीद बुस्तामी थे बुजुर्ग, और एक यहूदी था, और यहूदी वलियों को धोखा देने के लिए एक हदीस पाक थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के वलियों की फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता। वो यहूदी था, उसने अपना लिबास बदला, दाढ़ी लंबी कर ली और वलियों के पास जाता था और इस हदीस की तशरीह करवाता। लोग अपने अंदाज से जवाब दे देते, मगर कोई पहचान नहीं पाए कि यहूदी है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में गया तो हजरत बायजीद ने कहा, पहले अपना जुब्बा उतार, पहले अपना जुब्बा उतार। समझ गया ये पहुंचे हुए हैं, ये अल्लाह वाले हैं। का हुजूर एक सवाल का जवाब। मैं बड़े बड़े वलियों के पास गया, वो ढोंगी नहीं थे, वाक़तन अल्लाह के वली थे, वहां पे मजमा लगा रहता है, मगर वो तो मुझे पहचान नहीं पाए, वो मुझे पहचान नहीं पाए, मगर आपने तो फौरन पहचान लिया। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, तू एक बात भूल गया, तूने ये भी कहा था कि जहां कोई मुझे पकड़ लेगा उसी के हाथ पर मैं ईमान लाऊंगा। वाह! और तुझे पता है तेरे लोहे महफूज पर तेरा ईमान बायजीद बुस्तामी के हाथ पर लिखा था। तू सारे वलियों के पास गया, उन्हें हदीस का मतलब पता था, उन्हें पता था तू यहूदी है, उन्हें पता ये भी था कि तू बायजीद बुस्तामी के हाथ पर ईमान लाएगा। इसलिए पता होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया, बल्कि मेरे पास भेज दिया, ऐ उर्से अख्तरी में आने वालों, तुम्हारी बीमारी का इलाज कहाँ लिखा है ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए जब किसी वली के आस्थाने पे जाओ तो कहो कि ऐ हजरत, ऐ वली कामिल, आपके दर पर आया हूँ, या तो आप इलाज कर दे या तो उस जगह भेज दे जहां मेरा इलाज लिखा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान हुजूर गौसे आदम, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम सिमना, उर्से अख्तरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वलियों के आस्थाने पे जाओ, कभी मायूस मत हो। अगर यहां से कुछ ना मिले तो उनसे एक बात और कहो, जहां लिखा है वो पता बता दो, जहां लिखा है वो पता बता दो। कभी कभी ऐसा होता है, गए थे तुम किछौछा, गए थे तुम किछौछा, किछौछे वाले ने पता बता दिया इलाहापुर का। जरूरी नहीं इलाज के लिए आस्ताना बड़ा हो, जरूरी ये है कि तुम्हारा इलाज, तुम्हारी आरजुओं की तकमील किस वली के बारगाह में लिखी।
یہ ذہن میں بسا لینا، یقیناً مراتب میں اللہ کے ولی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دلی کا ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر پاتا، علاقے کے ڈاکٹر، ڈینگر پور کے علاقے کے ڈاکٹر تمہیں 2 گولی دے کے ٹھیک کر دیتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا پاور اس سے زیادہ تھا، پاور کم ہے، مگر شفا اس کے ہاتھ میں لکھی تھی، اس لیے تو اس کے ہاتھوں ٹھیک ہوا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کے دل سے قریب ہو جاؤ، جان سے قریب ہو جاؤ، جو صبح و شام اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم.